مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی جادوگر ہیں، اپنی طرف سے کلام بنا کے ہمیں آ کے سنا دیتے ہیں، یہ کوئی وحی نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ معاذ اللہ استغفر اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ جب کفار نے شعراء رؤساء، کیونکہ اس وقت عرب کی فصاحت اور بلاغت کے بہت بڑے شعراء تھے جو اپنی مثال آپ تھے، بہت بڑے عظیم شاعر تھے، عربی دان تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کلام جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتا، معاذ اللہ یہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو جو یہ اعتراض کرتے تھے ان کو 3 چیلنج دیے ہیں، 3 چیلنجز۔ پہلا چیلنج جو سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو کہا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ تم جمع کر لو انسانوں کو اور جنوں کو، یعنی پوری مخلوقات۔ اللہ تعالیٰ کفار کو کہہ رہے ہیں کہ پوری مخلوقات کو تم جمع کر لو، پھر کیا کرو کہ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ قرآن کی مثل کوئی اور کتاب لکھ کے تم اپنی طرف سے لے آؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ وہ اس کی مثل کلام لا ہی نہیں سکتے۔ جب ان کو یہ اعلان کیا گیا کہ تم اس کی مثل قرآن لاؤ، تو قرآن لانے سے عاجز آ گئے کہ اس جیسا کلام ہم نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج ان مسلمانوں کو، ان مشرکین کو دوسرا چیلنج یہ دیا کہ اگر تم پورا قرآن 30 پارے 114 صورتیں نہیں بنا سکتے تو پھر ایسا کرو کہ تم اپنی طرف سے کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ ایک صورت کا تو بعد میں آیا، اس سے پہلے جو دوسرا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ تم اس کی مثل 114 صورتیں ہیں قرآن کے اندر، تم 104 صورتوں کو چھوڑ دو، باقی 10 صورتیں، کوئی 10 صورتیں تم اپنی طرف سے بنا کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ تم اس کی مثل کوئی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ تو وہ 10 صورتیں بنا کے لانے سے بھی عاجز رہے۔ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء بلغاء نے بڑی کوششیں کی، بڑے زور لگائے کہ ہم قرآن کی مثل لائیں، لیکن قرآن کی مثل لانے سے عاجز رہے۔ اب تیسرا چیلنج اللہ پاک نے کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر ہو تم فی ریب، اس کتاب کے اندر شک میں، جس کو نازل کیا ہم نے علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ اب اس سے ایک تو یہ ہمارا عقیدہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بندے تھے، نور نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد دنیا کائنات کے اندر، عربی لغت کے اندر اس کے 2 ہی معنی کیے جاتے ہیں۔ عبد کا ایک معنی ہوتا ہے غلام، اور دوسرا عبد کا معنی ہوتا ہے بشر، انسان۔ اب عبد کا معنی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مراد لینا یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے غلام ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ دوسرا معنی مراد لیا جائے گا، یعنی عبد سے مراد غلام نہیں، عبد سے مراد بشر ہے۔ اور اس کی دلیلیں اور بھی ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہاں پہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے پہ یہ قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تم اس کی مثل لاؤ، یعنی اس کی مثل کوئی صورت بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو۔ یہاں شہداء سے مراد مددگار ہے کہ تم اپنے مددگار بھی بلا لو۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں تو نہیں بنا سکتا، فلاں جو انجینئر ہے نا وہ بنا لے گا، میں تو اس کی مثل قرآن کی مثل نہیں بنا سکتا، فلاں جو بڑا شاعر ہے وہ بنا لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ،
پھر ان اپنے مددگاروں کو، ان اپنے سرداروں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو پھر ان سب کو بلا لو اور قرآن کی مثل کوئی ایک صورت لاؤ۔ پہلا چیلنج کیا تھا کہ اس کتاب کی مثل کوئی اور کتاب لاؤ، وہ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کی صورتیں ہیں 114، تم ایسا کرو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، کہ اس کی مثل کوئی 10 صورتیں لاؤ۔ وہ چیلنج بھی پورا نہیں ہوا۔ پھر تیسرا چیلنج اللہ پاک نے یہاں دیا کہ فَأْتُوا بِسُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ کوئی ایک صورت اس قرآن کے مقابلے میں لاؤ۔ اب اس قرآن کی چھوٹی سی صورتیں، 3 صورتیں، کون سی؟ نمبر 1 سورۃ والعصر، یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کہتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 3 آیت کی مقدار سورت پڑھو، یا پھر 3 آیت کی مقدار کوئی ایک آیت پڑھو تو نماز درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو سب سے چھوٹی صورت، پہلے نمبر پہ سورۃ والعصر، دوسرے نمبر پہ سورۃ کوثر، اور تیسرے نمبر پہ سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ۔ یہ 3 صورتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں۔ 3 آیتوں سے کم پورے قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے۔ پورے قرآن میں سب سے جو چھوٹی صورت ہے اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 3۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ 3 صورتیں ہیں۔ پورے قرآن میں 3 صورتیں ہیں جن کی 3 آیات ہیں، باقی سب 4 5 اوپر چلے جائیں بہت۔ تو اللہ پاک نے پہلا چیلنج دیا کہ اس کی مثل کوئی قرآن لے آؤ، اس کی مثل کوئی کتاب لے کے آؤ، نہیں لا سکے۔ دوسرا چیلنج کہ کوئی 10 صورتیں اس کی مثل لے آؤ، نہیں لا سکے۔ اللہ نے فرمایا کوئی آخری کوئی ایک صورت تو اس کی مثل بنا کے لاؤ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ تم صرف اکیلے، اوروں کو بھی بلا لو، جتنے بلا سکتے ہو، بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، شعراء ہوتے تھے اس زمانے میں، کہ ان کو بلا لو، پھر بھی نہیں کر سکے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن کا یہ جو چیلنج ہے یہ قیامت کی صبح تک ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اس وقت جو شعراء تھے ان کو چیلنج تھا، نہیں، قیامت کی صبح تک یہ چیلنج ہے کہ قرآن کی مثل لاؤ، نہیں لا سکے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو، پھر آگے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر ہی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو تم آگ سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں کر سکتے، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، تو اب تم آگ سے ڈرو، یعنی قرآن کا انکار نہ کرو۔ وہ کہتے تھے نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے ہیں، قرآن پاک خود بنا لیتے ہیں، جس طرح آج کل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مولویوں کی قصے کہانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بات پہ اگر کوئی مولوی صاحب کوئی حدیث پڑھ دے، کوئی واقعہ بیان کر دے، تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ مولویوں کی قصے کہانیاں کہ مولوی کہہ رہے ہیں، لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ تم یوں دیکھا کرو کہ یہ بات کس کی کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے۔ کہنے والا اگر آدمی موچی ہے ذات کا، کم درجے کا نکما نکٹھو ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم مولوی اتنے بڑے پاک دامن نیک صاف نہیں ہیں، ہم بھی بدکار گناہگار ہیں، لیکن ہم جس قرآن کی جس حدیث کی بات کرتے ہیں وہ قرآن بھی بڑی عظمت والا ہے اور وہ حدیث بھی بڑی عظمت والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو تم آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن بنیں گے لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہ تو مشرکین کافروں کو جہنم سے ڈرایا گیا کہ یا تو قرآن کو مان لو یا قرآن کے مقابلے میں کوئی لاؤ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تیسرا کام یہ کرو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جو بنائی گئی آگ ہے جہنم ہے اس سے ڈرو۔ اب آگے مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے، ایمان والوں کو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دیجئے آپ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اچھے اعمال کر رہے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک کس چیز کی خوشخبری ہے؟ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کو کس چیز کی خوشخبری وہ آگے بتا رہے ہیں
ان لہم جنات، کہ بے شک پکی بات ہے، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکی بات ہے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، شہد